اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے والے ہیں، قبر میں دلہا اور دلہن کا واقعہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں قبر میں دلہن کا سچا واقعہ۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ اس دن اس لڑکی کی شادی تھی، بارات آنے والی تھی، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ دلہن کو بھی ابھی تیار کرنا تھا۔ دلہن کو نیا جوڑا پہنایا اور میک اپ سے سجا دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ کچھ دیر بعد ظہور کی اذان ہوئی۔ اس لڑکی نے سوچا اذان ہو رہی ہے، میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ وہ وضو کرنے جا رہی تھی، اتنے میں لڑکی کی ماں آئی اور پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، امی جان اذان ہو رہی ہے، وضو کر کے نماز ادا کروں گی۔ بیٹی کی ماں بولی، بیٹا تم پاگل ہو گئی ہو، بارات آنے والی ہے، تم وضو کرو گی تو تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم اتنی خوبصورت نہیں دکھو گی جتنی تم ابھی دکھ رہی ہو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی جان مجھے اللہ کا ڈر ہے، لوگوں کا نہیں، میں خوبصورت بھی دکھوں گی تو کیا ہو جائے گا، پھر میں نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں۔ لڑکی وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی اور نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی تو پھر وہ اٹھ نہ سکی۔ اللہ کی شان دیکھو، اس لڑکی کا سجدے میں ہی انتقال ہو گیا اور اس کو موت آ گئی۔ دوستو موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اتنی اچھی موت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لڑکی کی ماں اسے دیکھنے آئی، اسے دیکھا کہ لڑکی بہت دیر سے سجدے میں ہے، سر نہیں اٹھا رہی، آؤ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کیا ہوا۔ جب دیکھا تو لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سارا خوشی کا ماحول بدل گیا تھا اور سب لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ لڑکی کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم صحیح تھی، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں۔ نماز ہم اور آپ سب پر فرض ہے، اسی لیے اسے وقت پر ادا کرے۔ ہم کو ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے، کیا پتہ ہماری بھی موت سجدے میں لکھی ہو، اسی لیے نماز کبھی نہ چھوڑے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ دوستو اب بتاتا ہوں آپ کو ایک دولہے کا واقعہ۔ باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ہونے والی تھی اور ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، صبح رخصتی ہونی تھی اور آج رات شکرانے کے نفل اور صدقہ خیرات کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی اور ڈانس پارٹیاں کرنے لگے۔ ڈانس کی محفلیں سجائی، رات بھر شیطان کی پیروی کرنے کے بعد اب جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو سب لوگ نماز پڑھنے کے بجائے سونے کے لیے چلے گئے۔ دولہے میاں بھی اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات بھر تھکان کی وجہ سے اسے گہری نیند آ گئی۔ اس دن جمعہ کا دن تھا۔ ماں نے دن کے 12 بجے کسی کو اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو، جمعہ کا دن ہے، جلدی غسل کر کے جمعہ کی تیاری کر لے، آج میرے بیٹے کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ دولہے کا عزیز اسے جگانے کے لیے جاتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، لیکن دولہے میاں کوئی جواب نہیں دیتے۔ اوہو اتنی بھی کیا تھکان ہو گئی کہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے۔ لیکن جب اسے ہلا چلا کر دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہی سو گیا ہے۔ اس دولہے کا انتقال ہو چکا تھا، کوہرام مچ چکا تھا، شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جہاں ابھی دھوم دھام سے شہنائی بج رہی تھی وہاں چیخو پکار ہونے لگی، جہاں ابھی ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں اب آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگی۔ اللہ معاف کرے کیا منظر ہوگا وہ۔ کچھ دیر بعد جس کے سر صحرا سجا کر کار میں سوار کرنا تھا اسے کفن پہنا کر جنازے کی چارپائی پر سوار کیا گیا۔ جو باراتی اسے شادی ہال میں لے کر جانے والے تھے وہ اسے کندھوں پر لاد کر قبرستان لے چلے۔ دوستوں روشنی سے نکل کر اندھیری قبر کی طرف جا رہا تھا۔ اب اسے پھولوں کی کرسیوں پر بٹھانے کی بجائے کیڑے مکوڑے سے بھری ہوئی قبر میں ڈالا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دولہے کو قبر میں اتار دیا گیا۔ آج ہم سے مچھر کا ڈنک بھی نہیں سہا جاتا، قبر میں بچھوؤں کا ڈنک کیسے سہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔